ضلع اٹک کے انتہائی قدیم اور تاریخی علاقے مکھڈ کی تاریخ ایک صدی بعد اب نیا موڑ لے رہی ہے، چونکہ پاک چین اقتصادی راہداری کا مغربی روٹ یہاں سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے اب اس تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ ایسے میں اگر حکومت اس 109 برس پرانے قصبے کے مٹتے ہوئے آثار محفوظ بنا لے تو یہاں سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے اور اس شہر کو ایک نئی زندگی بھی مل سکتی ہے۔ مکھڈی حلوے کا نام تو سب نے سن رکھا ہے، مگر مکھڈ کے تاریخی قصبے کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے، جو اسلام آباد سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 200-300 سال پہلے کا کوئی شہر کیسا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو مکھڈ ضرور دیکھنا چاہیے، جو اپنی پوری تہذیبی قدامت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اس کی قدیم گلیاں اور چوبارے، مندر، مسجدیں، گردوارے اور کشتیوں کے گھاٹ شکستہ ضرور ہیں مگر سلامت ہیں۔ پاکستان میں مکھڈ کے علاوہ شاید ہی کوئی اور تاریخی قصبہ ہو جو اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اسلام آباد سے کوہاٹ جاتے ہوئے اٹک کی تحصیل جنڈ آتی ہے۔ یہاں ڈھلوانی پہاڑیوں کے راستے بل کھاتی ہوئی ایک سڑک آپ کو مکھڈ لے جاتی ہے۔ یہاں کی تنگ اور چھتی ہوئی گلیاں، خوبصورت پتھروں سے تراشیدہ در و دیوار اپنے دور کے ماہر کاریگروں کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مکھڈ میں بنے 3 منزلہ گھر اور ان کے خوبصورت چوبارے دیکھ کر گمان گزرتا ہے کہ جب اس شہر میں زندگی اپنے جوبن پر ہوگی تو کیسی دکھتی ہوگی، یہاں کی شب براتیں کیسی ہوتی ہوں گی اور دیوالیاں کیسے منائی جاتی ہوں گی، کتنی ہندو بہنیں اپنے مسلمان بھائیوں کو راکھی باندھتی ہوں گی، ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں پر مشتمل تکثیری سماج کی بنت کیا ہوگی۔ اس علاقے کا مشہور خٹک ناچ دیکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ یہاں زندگی نے کتنی خوبصورت انگڑائیاں لی ہوں گی، نہ جانے پھر اسے کس کی نظر لگ گئی کہ آج یہ شہر تو اپنی جگہ کھڑا ہے مگر اس کے مکین تاریخ میں کہیں کھو گئے ہیں۔ آج اس شہر سے کہیں زیادہ وسیع اس کا قبرستان ہے جو 3 میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اکثر قبروں کے نشان تک مٹ چکے ہیں۔ مقامی افراد کے بقول یہ قبرستان 1000 سال پرانا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکھڈ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی بہت بڑے کھڈے کے ہیں۔ یہ مہا کھڈ سے بنتے بگڑتے مکھڈ ہو گیا۔ محمد وزیر عبدالی کی کتاب تاریخ مکھڈ، جسے دارالحفیظ اٹک نے سن 2009 میں شائع کیا، اس میں درج ہے کہ سن 2000 قبل مسیح میں کورو اور پانڈو قبائل کے درمیان آبی گزرگاہ پر قبضے کی جنگ مکھڈ سے 15 کلومیٹر دور ماڑی انڈس میں قلعہ مانی کوٹ میں لڑی گئی، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ماڑی انڈس اشوک کا پایہ تخت بھی رہا۔ ایران کے شہنشاہ دارا کا امیر البحر آبی راستوں کی تلاش میں مکھڈ سے گزرا تھا۔ مکھڈ اس وقت ہندومت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ سکندر اعظم کی فوج کے کچھ لوگ بھی بھاگ کر مکھڈ میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ سن 1317 میں نوشیرواں عادل کے دور حکومت میں مکھڈ سلطنت فارس میں شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ مکھڈ ایک تجارتی شہر تھا۔ جتنی تجارت آج کل سڑکوں سے ہوتی ہے، جب یہ نہیں تھی تو دریائی راستے استعمال ہوتے تھے۔ ان دریائی راستوں میں دریائے سندھ سب سے بڑا ذریعہ تھا، جس میں سکھر سے شمال کی جانب چلنے والی کشتیوں کا آخری پڑاؤ مکھڈ تھا۔ یہاں سینکڑوں کشتیاں ہر وقت رواں رہتی تھیں۔ مکھڈ اس وقت افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک سے تجارت کے لیے سب سے اہم آبی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں ایک بڑی تجارتی منڈی بن گئی تھی۔ کالا باغ کا نمک یہاں سے ہی سکھر جاتا تھا اور آگے اسے ہندوستان اور دوسرے ممالک میں خشکی اور سمندری راستوں سے بھیجا جاتا تھا۔ مکھڈ کے بازار میں 200 کے لگ بھگ دکانیں تھیں جن میں دنیا جہاں کا سامان ملتا تھا، لیکن پھر ایک تبدیلی آئی جس نے شہر کی تجارتی اہمیت ختم کر دی۔ وہ تبدیلی تھی ریل، جس نے پورے ہندوستان کو آپس میں مربوط کر دیا، جس کی وجہ سے جو تجارت کشتیوں کے ذریعے ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ انڈس پٹیلا کمپنی، جس کے تجارتی جہاز سکھر اور روہڑی سے کالا باغ اور مکھڈ تک چلا کرتے تھے، وہ نارتھ ویسٹرن ریلوے میں ضم کر دی گئی۔ سن 1849 میں راولپنڈی سے میاں والی اور ملتان تک پٹری بچھائی گئی، جس کے بعد ریلوے مکھڈ کے نزدیک انجرا سے گزرنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے برسوں میں مکھڈ کی رونقیں ماند پڑنا شروع ہو گئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ مکھڈ کی تاریخ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک 17ویں صدی سے پہلے کا مکھڈ ہے، جس کی تاریخ قبل از مسیح تک جاتی ہے۔ مکھڈ کا پرانا شہر کیسے تباہ ہوا، اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے، تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ دریائے سندھ میں کئی بار خوفناک طغیانی آئی، جس نے اس کے کنارے آباد بستیوں کو تہس نہس کر دیا۔ اٹک کے گزٹیئر 1930 میں رقم ہے کہ 16 جون سن 1841 میں آنے والے سیلاب سے 4 بٹالین فوج اپنے گھوڑوں اور سامان سمیت بہہ گئی۔ 1/4 تربیلا بہہ گیا۔ ایسا ہی سیلاب سن 1889 اور سن 1928 میں بھی آیا۔ سن 2010 کے سیلاب میں بھی مکھڈ کی موجودہ آبادی کو خاصا نقصان ہوا، جس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ پرانا مکھڈ کسی ایسے ہی خوفناک سیلاب کی نظر ہوا ہوگا۔ بہت سے مورخین کا ماننا ہے کہ مکھڈ اور شاید اس جیسی کئی بستیوں کے نام و نشان بھی اسی طرح کے سیلابوں نے مٹائے ہیں۔ موجودہ مکھڈ شہر 17ویں صدی میں فصیلوں کے اندر بنایا گیا تھا، جس کے 3 دروازے تھے تاکہ یہ بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رہ سکے۔ مکھڈ سینکڑوں سال تک ہندو تہذیب و تمدن کا ایک اہم مرکز رہا۔ آج بھی دریائے سندھ کے کنارے پر موجود ایک مندر اس کی گواہی دیتا ہے، جس کی سیڑھیاں دریا کی طرف اترتی ہیں۔ اس مندر کے ساتھ ہندوؤں کا ایک کمپلیکس بھی تھا، جس میں ایک بہت بڑی لائبریری بھی موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ مکھڈ میں وائسرائے ہند لارڈ ویول بھی آیا تھا
अटक का गजटियर कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कॉन्वॉय का एक हाथी कालाबाग जाते हुए मखट के नजदीक दलदल में धंसकर हलाक हो गया था। यहाँ कई मशहूर फातिहीन ने भी अपने कदम रखे होंगे, लेकिन तारीख हमेशा कलों और उनके लिए लड़ी जाने वाली जंगों को याद रखती है। मखट की तारीख 100 साल बाद एक और मोड़ ले रही है और अब सी पैक का मगरबी रूट इसके करीब से गुजर रहा है, जिसकी वजह से इस तक रसाई आसान हो जाएगी। माहिरीन कहते हैं कि अगर हुकूमत इस कस्बे के मिटते हुए आसार को महफूज बना ले तो यहाँ सियाहत को फरोग मिल सकता है। हुकूमत की कोशिशों से मखट को सियाहती मुकाम में तब्दील करके यहाँ के मिटते हुए विरसे को बचाया जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।